إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ آج شعبان کی 1 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلامی مہینے خود مقرر فرمائے۔ جو مہینے ہمیں یاد ہیں وہ انسانوں نے مقرر کیے ہیں۔ انگریزی مہینے جنہیں ہم کہتے ہیں، عیسوی کیلنڈر انسانوں کا مرتب کردہ ہے، جبکہ اسلامی کیلنڈر اللہ رب العزت نے خود ترتیب دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے سالوں کو مہینوں میں تقسیم کیا، ایک سال میں 12 مہینے بنائے۔ یہ جو 12 اسلامی مہینے ہیں یہ ہم مسلمانوں کا کیلنڈر ہے۔ ہماری مجبوری ہے، آج دنیا میں جو غالب اقوام ہیں ہم ان کا کیلنڈر فالو کرتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا حساب بھی آپ کو آ جائے، اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے وہ اسلامی مہینوں کا حساب ہے، اسلامی مہینوں کی ترتیب، اسلامی مہینوں کے احکامات، یہ ایک مسلمان کو یاد ہونا، یہ ازحد ضروری ہیں۔
پہلے بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جو اسلامی احکامات ہیں سب احکامات کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہے، کسی بھی شرعی حکم کا تعلق انگریزی مہینے سے کبھی نہیں۔ ہمارے تہوار اسلامی مہینوں کے مطابق ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے وہ 1 شوال کو ہوتی ہے، عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے۔ یہ اسلامی مہینے کے مطابق، اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہماری عبادات ہیں، جیسے رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کے مطابق 9واں مہینہ ہے، یعنی اگلا مہینہ جو شروع ہونا ہے وہ رمضان المبارک کا ہے۔ ہمارے حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے، وہ اسلامی 4 مہینے ہیں۔ ایک مہینہ پیچھے گزر چکا ہے رجب کا، 3 مہینے آگے آئیں گے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ہمارے باقی جتنے احکامات ہیں جن کا تعلق سالوں اور مہینوں سے ہے، وہ سارے کے سارے اسلامی کیلنڈر کے مطابق۔ ایک انسان اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تم میری ماں جیسی ہو، یہ ایک بات اس نے کہہ دی، تو اللہ رب العزت فرماتے 2 مسلسل مہینوں کے روزے رکھے گا۔ پہلے تو غلام آزاد کرے گا، غلاموں کا ہمارے ہاں چونکہ آج کل رواج ہی نہیں ہے، تو 2 مہینوں کے جو روزے رکھنے ہیں وہ انگریزی حساب سے نہیں رکھنے ہیں، وہ اسلامی حساب سے۔ مثال کے طور پر ابھی شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پھر شوال ہے، پھر اس طرح ایک عورت کا خامد اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس پر عدت ہے مہینوں کے حساب سے، اگر ہے عدت ایک صورت میں مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے تو 3 مہینے ہر عورت کی عدت جس کو طلاق ہو جائے وہ مہینوں کے حساب سے نہیں ہوتی۔ لیکن ایک صورت میں اگر عورت حاملہ بھی نہیں ہے اور عورت کو ماہواری بھی باقاعدگی سے نہیں آ رہی تو پھر اس کی عدت 3 مہینے، وہ مہینے اسلامی مہینے ہوں گے، انگریزی مہینے نہیں کہ فروری، مارچ اور اپریل کے مہینے اس نے روزے رکھ، 3 مہینے اسلامی۔ اسی طرح ایک عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس نے عدت گزارنی، اسلامی مہینوں کے مطابق، انگریزی مہینوں کے مطابق نہیں۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ترتیب یاد ہونی چاہیے، پھر ان مہینوں کے احکامات ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ جس طرح پیچھے رجب کا مہینہ گزرا ہے تو لوگوں نے عجیب و غریب اعتقادات اس مہینوں کے حوالے سے اور عجیب و غریب اعمال شروع کر لیے، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے من گھڑت اور خود ساختہ اعمال وہ کرتے رہے۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جو ان کی طرف سے من گھڑت ہیں، خود ساختہ ہیں، جن کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں۔ تو ان مہینوں کے، اسلامی مہینوں کے جو احکامات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس مہینے میں خاص کیا ہے۔ جیسے رجب کا مہینہ گزرا ہے، اس میں خاص یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، ان میں سے ایک رجب کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے میں خاص کیا ہے؟ ہم نے شعبان کا مہینہ سنت رسول کے مطابق، اسوہ رسول کے مطابق کیسے بسر کرنا ہے؟ کون سا خاص عمل ہے جو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اگلا مہینہ چونکہ رمضان مبارک کا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے علاوہ نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر ہم سب ہی بہت سست ہیں، اس پر عمل نہ ہونے کے برابر۔ حالانکہ ابھی سردیاں گزری ہیں، ان دنوں میں یہ جو دن گزر رہے تھے پہلے، سخت سردی کے دن، بہت چھوٹے دن، راتیں لمبی، پھر پیاس بھی نہیں لگنی، بھوک بھی نہیں لگنی، موسم کی شدت اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف ہو۔ سردی کی شدت ہے تو آپ کے لیے بھوک پیاس سے وہ بچنے کا ذریعہ ہے، تو ان میں نفلی روزے رکھے جا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رمضان کے علاوہ کبھی پورے مہینے کے آپ نے روزے رکھے ہو۔
نفلی روزوں کی بات ہو، رمضان تو فرضی ہوتا ہے، سارے مہینے کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے کبھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کانا یصوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے، اتنے رکھنا شروع حتیٰ نقول لا یفطر، ایک بھی رکھا، دوسرا بھی رکھا، تیسرا بھی رکھا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ویسے ترتیب سے رکھتے چلے جاتے ہیں نفلی روزے کہ ہم کہتے کہ اب آپ نے چھوڑنے ہی نہیں ہے، اتنی پابندی سے رکھ رہے ہیں، اب نہیں چھوڑیں گے، رکھے جا رہے، لیکن پھر کبھی چھوڑ دیتے، تو کبھی اتنے چھوڑ دیتے 2 3 4 دن مسلسل نہیں رکھا روزہ، نفلی روزہ، تو ہم سمجھتے کہ اب شاید آپ نے لمبی چھٹی کا پروگرام بنایا۔ تو کثرت سے نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ کے لیے روزے سے رہنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، لیکن ساتھ ہی وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں زیادہ کثرت سے روزے رکھتے، رمضان تو سارا روزوں کا ہوتا ہے نا، رمضان کے علاوہ جس مہینے میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا۔ شعبان کا مہینہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفلی روزے رکھتے، تقریباً چند دن رہتے ہوں گے، چھوڑتے ہوں گے، باقی سارے روزے میں گزر جاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ ہمیں جو احادیث سنائی جاتی ہیں رمضان المبارک میں، ایک تو ہماری اپنی بھی سستی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دلانے میں ناکام رہتے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، نفلی روزے بھی رکھنے کا کام ہے، سارا سال گزر جاتا ہے تو رمضان آتا ہے تو ہم پھر روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جو یقیناً ہے، لیکن ان میں سے اکثر فضیلتیں جو آپ سنتے ہیں وہ اکثر ایسی ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایسی عبادت ہے جو خالص میرے لیے کی جاتی ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں۔ اب یہ حدیث رمضان کے روزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ شوال کے ہوں، وہ ذوالقعدہ ذوالحجہ کے ہوں، وہ رجب کے ہوں، وہ شعبان کے ہوں، ہر روزے کے لیے روزہ عمل ہی ایسا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا نماز بڑی محبوب ہے اللہ رب العزت کو، نماز تو فرض بھی ہے، نفل بھی ہے، سجدہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ نہیں کہ فرضوں کا سجدہ ہی اللہ کے قریب کرتا ہے، نفلوں کا بھی کرتا ہے، بلکہ نفلوں کا سجدہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب کرتا ہے کہ وہ آپ پر فرض بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اور زیادہ راضی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کی جو فضیلتیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رمضان کے ساتھ خاص ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان کی خصوصیت یہی ہے کہ اللہ نے پورے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں، اور اللہ رب العزت شیطان کو باندھ دیتا ہے اس مہینے میں، اور کچھ اور فضائل ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں، لیکن عام جو روزے کی فضیلتیں ہیں وہ تو نفلی روزوں کے لیے بھی ہیں اور فرضی روزوں کے لیے۔ ایک روزہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھا ہوا انسان کو جہنم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 70 سال دور کر دیتا۔ اتنا دور انسان کو ایک روزہ، تو نفلی روزے کی فضیلت ہے، وہ نفلی روزہ رکھیں، اللہ رب العزت آپ کو جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی جو منہ سے بدبو آتی ہے، یعنی معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک سمیل سی آتی ہے، ہوتی تو وہ سمیل ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کو بدبو ناپسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے، اللہ کو تو خوشبو پسند ہے، لیکن روزے کی وجہ سے اللہ کے لیے اس نے اپنے معدے کو خالی رکھا، اور اس کے معدے سے جو سمیل اٹھتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ۔
اب یہ کوئی فرضی روزے کے ساتھ خاص، نفلی روزے کے لیے بھی ہے یہ۔ اللہ کے لیے آپ بھوکے رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی فضیلتیں ہیں جو روزے کے حوالے سے آپ سنتے ہیں، وہ ساری کی ساری نفلی روزوں کے بارے میں۔ تو ہمیں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے علاوہ بھی ہمیں روزوں کی عادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دلاتے تھے، ایام 20 کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھو، 13، 14، 15 عظیم عمل ہے۔ شوال کے روزے رکھو، وہ بھی نفلی روزے ہیں۔ رمضان کے بعد گویا کہ پورے سال کے اس نے روزے رکھ لیے، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 گنا لکھا جاتا۔ تو 30 روزے رمضان کے آپ رکھیں گے تو 300 روزوں کا ثواب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے، بہت ہی اللہ کے قرب والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا قبول فرماتے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کی ہوئی رد نہیں کرتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں نفلی روزوں کی عادت ڈالنا ہوگی، خصوصاً اس مہینے میں جس کے بارے میں ہمیں علم ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس مہینے میں بہت زیادہ کثرت سے رکھتے۔ اور ایک اور حدیث سنن نسائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان میں، رجب گزر گیا ہے، رمضان آ رہا ہے، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں لوگ ذرا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنی عبادات کو خصوصاً روزے کو ترجیح نہیں دیتے، ان کے ذہن میں اب تو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ ترفع الاعمال فیہ الی اللہ، اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں اعمال اللہ رب العزت کے ہاں، اور مجھے یہ بات مجھے خوش کرتی ہے، مجھے یہ بات پسند ہے، میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں۔ تو شعبان کا مہینہ، جس طرح رمضان تو فرضی روزوں کا مہینہ ہے، شعبان نفلی روزوں کا مہینہ، اسی طرح باقی مہینوں میں بھی نفلی روزے ہمیں کثرت سے رکھنے چاہیے۔ نفلی روزوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، بہت اہم عمل ہے، اللہ رب العزت کو بہت راضی کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نوجوانوں کو فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے اسے دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً شادی کرے۔ اور شاب کا جو لفظ ہے وہ یعنی بلوغت پر بولا، یعنی بالغ ہو گئے ہو، اور بلوغت کی آخری حد 15 سال اسلام نے جو مقرر کی ہے، ہمارے ہاں سرکاری تو وہ 18 سال ہے، اسلام نے جو مقرر کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کی ہے، وہ آخری حد 15 سال ہے۔ 15 سال سے پہلے بھی بچہ بچی بالغ ہو سکتے ہیں اگر کوئی علامت بلوغت کی ظاہر ہو گئی، نہیں ظاہر ہوئی تو 15 سال کا، جیسے ہی 15 اسلامی سال، یہ بھی یاد رکھنا ہے، انسان کی بلوغت اس کی آخری حد 15 سال ہے، یہ 15 سال انگریزی نہیں ہے، 15 سال اسلامی ہیں، اور اگر اسلامی سالوں کا حساب لگائیں تو 10 دن چھوٹا ہوتا ہے اسلامی سال انگریزی سال سے۔ اگر آپ کی عمر کسی عمر 15 سال ہوئی ہے تو گویا 150 دن اس کو زیادہ ہو گئے ہیں اسلامی سال کے اعتبار سے، گویا کہ وہ تقریباً 15.5 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اسلام کے جو احکامات، ان کا تعلق اسلامی مہینے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شادی کر سکتا ہے وہ فوراً شادی کرے، اور جس کے پاس کوئی مجبوری ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی مجبوریاں نہیں، جس کے پاس کوئی ایسی مجبوری ہے، اس کے بیچارے کا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ وہ ابھی شادی نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلیہ بالصوم، وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے، وہ پھر نفلی روزوں کو لازم پکڑ لے، پھر نفلی روزے نہ چھوڑے۔ فإنہ لہ وجاء، یہ نفلی روزے ہی اس کے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن سکتے، نفلی روزے اس کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں،
تو اس لیے نوجوانوں کو بھی خصوصی طور پر نفلی روزے رکھنے چاہیے اور کثرت سے رکھنے چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے شعبان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کے مہینے میں جو لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ان پہ بات ہوگی، خصوصاً نصف شعبان جو ہے اس کی رات یعنی 15ویں شعبان جس کو شب براءت کہتے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بات ہوگی۔ تو شعبان میں جو کرنے والا کام جو سنت سے ثابت ہے وہ کثرت سے روزے ہیں، کثرت سے نفلی روزے رکھنا یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسندیدہ ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں اگر کسی کے روزے رہ گئے تھے کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جو اللہ نے رخصت دی ہے کہ روزے چھوڑ دے بعد میں رکھ لے، تو اس میں بھی ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں مسلمان، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی روزے چھوڑے ہیں اور ہمارے اوپر وہ پابندی ہے کہ ہم نے رکھنے ہیں۔ تو یہ مہینہ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے پچھلے رہے جو روزے ہیں فرض ان کو مکمل کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک شروع ہو جائے اور ان کے روزے رہ جائیں، اللہ کے ہاں مجرم بن جائے۔ اتنی تو ریلیکسیشن اللہ نے دے دی نا کہ وہ بعد میں رکھ لیں، لیکن اگلے رمضان سے پہلے پہلے انہیں پورا کرنا ضروری۔ تو جس کے وہ روزے رہ گئے ہیں، خواتین کے رہ گئے ہیں، مردوں کے رہ گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، وہ بھی شعبان میں اپنے روزے پورے کر لیں تاکہ رمضان المبارک جب شروع ہو تو ان کے ذمے کوئی فرض روزہ نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔